آج ویو 360 میں حساس علاقوں اور تنصیبات کو محفوظ رکھنے کے لیے کاؤنٹر ڈرون ٹیکنالوجی کس حد تک مددگار ہوگی؟ ہم دیگر قسم کے سینسرز بھی پکڑ سکتے ہیں، مثال کے طور پر ریڈار، سوتی اور یہاں تک کہ ڈرون پر کیمرے کے سینسر وغیرہ۔ یوکرین میں گھوڑے کیسے جنگ میں معذور ہونے والے فوجیوں کی مدد کر رہے ہیں، اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ حالیہ عرصے میں پاکستان میں کوپیمائی میں لوگوں کی دلچسپی کیوں بڑھ رہی ہے۔ it was my dream since childhood اور فائنلی سمٹ کیا اس سال۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ پاکستان میں تباہ سیلاب پہلے سے ہی ملک کے لیے ایک بحران کا سبب بنے ہوئے ہیں۔ اب سیاسی میدان میں آڈیو لیکس کے اسکینڈل نے ایک نیا تنازع کھڑا کر دیا ہے۔ وزیر اعظم ہاؤس میں سیاسی رہنماؤں کے درمیان ہونے والی گفتگو کا خفیہ طریقے سے ریکارڈ ہونا اور پھر اس کا آن لائن لیک کر دیا جانا سیاسی حلقوں میں اس تشویش کی وجہ بن رہا ہے کہ پرائم منسٹر ہاؤس جیسے حساس آفس میں یہ ریکارڈنگز کیسے ممکن ہوئیں۔ بدھ کے روز پاکستان کی اعلیٰ سیاسی اور عسکری قیادت پر مشتمل قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں آڈیو لیکس کے معاملے پر غور کے بعد سائبر سیکیورٹی سے متعلق لیگل فریم ورک کی تیاری کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ امریکہ میں اعلیٰ سطح کی سرکاری عمارتوں جیسا کہ وائٹ ہاؤس اور دیگر ہائی پروفائل سرکاری عمارتوں کی سیکیورٹی پر امریکی سیکیورٹی ماہرین کا کیا تجزیہ ہے؟ اسی سلسلے میں وائس آف امریکہ کی مونا کاظم شاہ نے سائبر ایکسپرٹ عمار برغوثی سے بات کی۔ عمار 21 سال تک ایف بی آئی میں ہائی پروفائل کیسز پر کام کرتے رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ پاکستان میں یہ آڈیو لیکس جس کسی نے بھی کی ہیں اس کا مقصد یا تو حکومت کو شرمندہ کرنا ہے یا پیسے بنانا۔ تین بڑے امکانات ہیں۔ پہلا یہ کہ ریکارڈنگ ڈیوائسز خود متعلقہ آفس نے لگائی ہوں، مگر اس بات کا امکان کم ہے کہ انہیں لیک کیا جائے۔ اس کی تاریخی مثالیں رچرڈ نکسن اور وائٹ ہاؤس میں ٹیپیں ہیں۔ دوسرا امکان یہ ہے کہ ریکارڈنگ کے لیے چوری چھپے آلہ نصب کیا گیا۔ مجھے اس پر شک ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی غیر ملکی سیکیورٹی سروس نے ڈیوائس لگائی تو وہ کبھی بھی ایسی چیز کو خود لیک نہیں کریں گے، کیونکہ اس سے وہ اپنی انٹیلیجنس معلومات اکٹھی کرنے کے ایک اہم ذریعے کو ضائع کر دیں گے۔ اب سب سے زیادہ امکان ہیک ڈیوائس یا سیل فون یا کسی بھی قسم کی الیکٹرانک ڈیوائس جیسے اسمارٹ واچز کا ہے، اور یہ سب سے عام اور اندر پہنچنے کا سب سے آسان طریقہ ہے۔ So it is said that it is a protocol to submit your cell phone. تو کہا جاتا ہے کہ وزیر اعظم کے دفتر میں داخل ہونے سے پہلے اپنے موبائل فون باہر جمع کروانا ایک پروٹوکال ہے۔ آپ کے خیال میں اس صورتحال میں کس پر شک جانا چاہیے؟ اگر یہ رپورٹ درست ہے اور پیسے کا مطالبہ کرنے والے سچ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس سینکڑوں گھنٹوں کی آڈیو ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی قریبی شخص ہے۔ وہ ایک معاون ہو سکتا ہے یا کوئی سیکریٹری، یا پھر وہ جو اس وقت وہاں موجود تھا۔ پروٹوکولز ہمیشہ موجود ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ الیکٹرانک آلات لے کر مت آئیں، لیکن جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ پروٹوکولز کئی بار ان لوگوں کی جانب سے نظر انداز کیے جاتے ہیں جو ہو سکتا ہے خود کو اہم تصور کرتے ہوں۔ تو یہ سوال کہ یہ کون ہو سکتا ہے، میں دوبارہ کہوں گا کہ ریکارڈنگ کے حوالے سے تحقیق کریں، کمرے میں جو موجود تھا ان کے آلات فورینزک معائنہ کریں تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے جان بوجھ کر ایسا کیا، مگر یہ آلات انجانے میں بھی ہیک ہو سکتے ہیں۔ brought the compromise in, it's most likely unwitting, and they were hacked. So are these تو کیا ہائی سیکیورٹی بلڈنگز جیسے امریکہ میں موجود ہائی سیکیورٹی بلڈنگز کیا ہر روز بگنگ کے لیے چیک کی جاتی ہیں؟ یہ کیسے کیا جاتا ہے؟ اس کا پروسیس کیا ہے؟ Well, again, for checking for bugging, there are sometimes they would do periodic sweeps, but as I said, in terms of the bugging. بعض اوقات وقتاً فوقتاً سیکیورٹی سویپ یا چیکنگ کی جاتی ہے، لیکن جیسا کہ میں نے کہا اس معاملے میں خفیہ طریقے سے ریکارڈنگ کر کے وزیر اعظم کو نشانہ بنانے والی ایک دشمن انٹیلیجنس سروس ہوتی تو وہ کبھی بھی آڈیو کو لیک نہ کرتی، کیونکہ اس سے میرا ایک انتہائی قیمتی ذریعہ اور طریقہ ضائع ہو جائے گا۔ تو تلاشی اچھی ہے اگر ہمیں ریاستی عناصر یا انتہائی طاقتور عناصر پر شک ہو۔ یہاں زیادہ امکان اس کا ہے یہ کسی ایسے شخص کی وجہ سے ہوا جس کا ڈیوائس ہیک کیا گیا تھا۔
and it's, again, more highly likely that it would be somebody with a compromised device. So the investigative procedure. تو تفتیش کا طریقہ کار کیا ہے؟ فرض کریں ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کس نے کیا، تو اس کے بعد کیا پروسیجر ہے؟ The investigation like? Where do things go from here? Okay, so if we figure out which device was compromised, obviously with a forensic examination we can see what tool was used. اگر ہم یہ پتہ لگا لیتے ہیں کہ کون سی ڈیوائس کمپرومائز ہوئی تھی، جو ظاہر ہے کہ فورینزک ٹیسٹ میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایسا کرنے کے لیے کون سا آلہ استعمال کیا گیا، جیسے مشہور پیگاسس جو مختلف ریاستوں کی جانب سے جاسوسی کی مختلف کارروائیوں کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، اگر یہ کوئی ایسا ٹول ہے تو یہ بہت مہنگا ٹول ہے اور ممکنہ طور پر کسی ریاست کے ملوث ہونے کی طرف نشاندہی کرتا ہے۔ تاہم اگر یہ ایک ایسا ٹول تھا جو ڈارک ویب پر خریدا جا سکتا تھا تو پھر یہ بھی ہمیں اشارہ دیتا ہے کہ اس کے پیچھے کون ہو سکتا ہے، یہ آلہ کتنا عام ہے، یہ کتنی بار استعمال ہوتا ہے وغیرہ۔ اس کے بعد پیسوں کا مطالبہ اور ادائیگی یہ جاننے میں مدد دے سکتی ہے کہ وہ شخص کون ہے، اس کا پیسہ مانگنے کا طریقہ کیا ہے، کہ وہ کون سی کرپٹو کرنسی کا مطالبہ کر رہے ہیں، لیکن اس کا سراغ لگانا بہت مشکل ہے اور اس کی چھان بین کے لیے بین الاقوامی اداروں کے تعاون کی ضرورت ہو سکتی ہے جن کے پاس اس قسم کے کیسز کا سراغ لگانے کا تجربہ ہو، جیسے FBI۔ Have some experience in tracing that. Again, maybe something like the FBI. بات حساس مقامات کی سیکیورٹی کی ہو رہی ہے تو کچھ گزشتہ سالوں میں اگر ہم دیکھیں جہاں ڈرونز کا استعمال بڑھا ہے، وہیں ان کی وجہ سے پیدا ہونے والے خطرات کے بارے میں تشویش بھی عام ہو رہی ہے، کیونکہ بعض ڈرونز ایئرپورٹ اور بجلی کے گرڈ جیسی حساس تنصیبات کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے اب ایک کمپنی نے کاؤنٹر ڈرون ٹیکنالوجی تیار کی ہے جو ڈرونز سے جڑے ممکنہ خطرات کی نشاندہی اور ان میں کمی کر سکتی ہے۔ سن 2013 میں اس وقت کی جرمن چانسلر اینگلا مرکل باہر منعقد ہونے والی ایک تقریب میں تھیں جب ان کے سر پر منڈلاتا ایک ڈرون اچانک ان کے بہت قریب آ گیا، جس سے تقریب میں کچھ دیر کے لیے خلل پڑ گیا تھا۔ اگرچہ اس سے کوئی نقصان نہیں ہوا، لیکن ایسے میں جب اس وقت ڈرونز کا استعمال ابھی شروع ہی ہو رہا تھا، اس واقعے نے ممکنہ طور سے حساس مقامات پر ڈرونز کی سیکیورٹی چیلنجز سے متعلق خدشات ضرور پیدا کیے۔ Nothing happened. It was an attention getting. اگرچہ اس وقت کچھ بھی نہیں ہوا تھا، یہ ایک بے ضرر ڈرون تھا، لیکن آپ تصور کر سکتے ہیں کہ مناسب حفاظتی اقدامات کے بغیر ایسی صورتحال میں کیا ہو سکتا تھا۔ یہ واقعہ ڈی ڈرون نامی کمپنی کی تخلیق کی وجہ بنا، جو اب ڈرون کے انسداد کی ایک معروف ٹیکنالوجی کمپنی ہے۔ اس کے 35 سے زائد ممالک میں سینکڑوں صارفین ہیں۔ ہم ڈرون کا پتہ چلانے کے لیے بنیادی طور پر ریڈیو فریکوینسی سگنلز کا استعمال کرتے ہیں جو ہمارے سینسر کے ذریعے پہچانے جاتے ہیں۔ ہم دیگر قسم کے سینسرز بھی پکڑ سکتے ہیں، مثال کے طور پر ریڈار، سوتی اور یہاں تک کہ ڈرون پر کیمرے کے سینسر وغیرہ۔ And even camera sensors on the drone. ڈی ڈرون کے صارفین ڈرون کا پتہ چلا سکنے والے ٹریکنگ سافٹ ویئر انسٹال کرتے ہیں جو فضائی حدود میں کسی بھی مشکوک ڈرون کی موجودگی سے سیکیورٹی اہلکاروں کو آگاہ کرتا ہے۔ اگر ڈرون مشکوک ہوتا ہے تو ڈی ڈرون ٹریکر سیکیورٹی اہلکاروں کو ڈرون آپریٹر کا پتہ لگانے اور ان سے براہ راست بات کرنے میں مدد کر سکتا ہے۔ جنگ جیسے انتہائی حالات میں صارفین ڈرون کو جیمر گن سے براہ راست ناکارہ کر سکتے ہیں۔ It's called Drone Defender. اسے ڈرون ڈیفینڈر کہا جاتا ہے اور یہ ایک ریڈیو ٹرانسمیٹر ہے۔ جب ہمیں اپنا مطلوبہ ڈرون فضائی حدود میں مل جاتا ہے تو ہم اس کا نشانہ لے کر موڈ منتخب کر کے ٹریگر کھینچتے ہیں، تو اس طرح ہم ڈرون اور کنٹرولر کے درمیان سگنل میں خلل دیکھ سکتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ڈرون کے انسداد کی اس ٹیکنالوجی نے کمرشل ڈرون انڈسٹری کے ساتھ ساتھ ہی ترقی کی ہے۔ ہم ڈرون کا مقابلہ کرنے والی ٹیکنالوجی کو کمرشل ڈرون کی دنیا کا ایک بہت ہی لازمی حصہ سمجھتے ہیں۔ ہمیں کمرشل ڈرون انڈسٹری کے فروغ کے لیے حساس مقامات کی حفاظت کرنے والی کاؤنٹر ڈرون ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے۔ ایسے میں جب ڈرون کا استعمال بڑھتا جا رہا ہے، ایسی جگہوں کی حفاظت کے لیے بھی کوششیں کی جائیں گی جنہیں ان مشکوک ڈرونز کی سرگرمیوں سے خطرہ ہے۔ جولی ٹیبو کے ساتھ سعدیہ زیب رانجھا، وائس آف امریکہ۔ اور اب بات کرتے ہیں امریکہ میں آئے سمندری طوفان کی۔ امریکہ میں ہر سال ان دنوں کئی ساحلی علاقوں کو سمندری طوفانوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایک ہفتہ پہلے امریکی ٹیریٹری پورٹوریکو میں سمندری طوفان فیونا نے تباہی مچائی اور اس وقت ایک تباہ کن سمندری طوفان ایان امریکی ریاست فلوریڈا میں بڑے پیمانے پر تباہی مچانے کے بعد دوسری ریاستوں کی طرف بڑھ چکا ہے۔
ایان طوفان بدھ کے روز 150 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے فلوریڈا سے ٹکرایا تھا اور ریاست کے گورنر کے مطابق یہ ریاست کی 500 سالوں کی تاریخ کا سب سے بڑا سیلاب ہے۔ فلوریڈا میں متعدد ہلاکتیں ہو چکی ہیں اور 26 لاکھ سے زائد صارفین کو بجلی کی فراہمی معطل ہے۔ ریاست فلوریڈا میں طوفان سے متاثر ہونے والے کچھ افراد کی روداد انہی کی زبانی۔ میرے لیے سب سے خوفناک چیز یہ نہیں کہ ہم یہاں پھنسے ہوئے ہیں، بلکہ یہ ہے کہ ہم نے یہاں رکنے کے لیے صرف چند روز کی تیاری کی تھی۔ جب آپ کے ساتھ چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو وہ اولین ترجیح بن جاتا ہے، اس لیے جب ضرورت کی اشیاء کم ہونے لگتی ہیں تب یہ تھوڑا خوفناک ہو جاتا ہے۔ بدقسمتی سے تمام ہوٹل یا بھرے ہوئے ہیں یا بند ہیں، اس لیے ایسا لگتا ہے جیسے ہم کسی پناہ گاہ میں رہیں گے۔ یہ سب سے زیادہ خوفناک آوازیں ہیں، ہر طرف ملبہ اڑ رہا ہے، دروازے اڑ رہے ہیں۔ یہاں کا باتھ روم پانی اور جھیل کے پانی سے مکمل طور پر ٹوٹ پھوٹ چکا ہے، باقی سب کچھ بھی اس سے ٹکرا رہا ہے۔ اس طرف پانی کے ساتھ تمام کمرے مکمل طور پر تباہ ہو گئے ہیں۔ میری لڑکی پریشان ہے، لیکن یہ صرف مادی چیزیں ہیں، ہم زندہ ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ یہاں بہت سے لوگ ہیں جو بچ نہیں سکے۔ ایک دو ایسی چیزیں ہیں جن کا کوئی متبادل نہیں، لیکن یہ صرف مادی چیزیں ہیں۔ یہ سمندری طوفان اب بحیرہ اوقیانوس کے ساحل پر آگے بڑھ رہا ہے اور ماہرین موسمیات خدشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ یہ آج امریکی ریاست ساؤتھ کیرولائنا سے ٹکرانے کے بعد ایک بار پھر سے دوسری ریاستوں کی طرف بڑھ سکتا ہے۔ ان دوسری ریاستوں میں ساؤتھ کیرولائنا، نارتھ کیرولائنا، جارجیا اور ورجینیا شامل ہیں، جن میں احتیاطاً ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ آج کے دور میں سچائی اہم ہے۔ دنیا میں کہیں بھی سچ کو جانیے صرف ایک کلک سے۔ VOA پلس پر معلومات اب آپ کی دسترس میں، سیاسی تبدیلیاں، حقیقی کہانیاں، حقیقی لوگ، صرف ایک کلک سے خود کو جوڑیے دنیا بھر کی آوازوں سے، کسی بھی وقت کسی بھی جگہ، صرف VOA پلس پر۔ اس ہفتے روس کے قبضے میں یوکرین کے 4 علاقوں ڈونسک، لوہانسک، زپورجیا اور خرسون میں روس کی طرف سے کرائے گئے ریفرینڈم کے نتیجے میں ماسکو یوکرین کے ان 4 خطوں کو باضابطہ طور پر کل تک روس میں شامل کرنے جا رہا ہے۔ روس یوکرین جنگ کے 8 ماہ مکمل ہو چکے، ہزاروں فوجی اور سویلینز اس جنگ میں اپنی جانیں گنوا چکے اور بہت سے زخمی بھی ہوئے ہیں۔ یوکرین کی طرف سے بہت سے سابق فوجی بھی اس جنگ میں شامل ہوئے، جن میں سے کئی اب اپنے اعضاء کھونے کے باعث معذور ہو چکے۔ وائس آف امریکہ کی اس رپورٹ میں کچھ ایسے فوجیوں سے بات کی گئی جن کی تھراپی میں جانوروں سے مدد لی جا رہی ہے۔ جنگ کے اگلے مورچوں میں انہیں کارٹون کہا جاتا تھا اور اب پرائیویٹ فرسٹ کلاس پیٹرو اپولوسکی اپنا تعارف اسی نام سے کراتے ہیں۔ جنگ میں پیٹرو BMP-1 چلاتے تھے، جو پیدل دستوں کے لیے پانی اور زمین دونوں پر چلنے والی جنگی گاڑی ہے، مگر آج ان کا واحد مشن ڈوڈو نامی گھوڑے پر کاٹھی ڈالنا ہے۔ گھوڑے گاڑیوں کی طرح ہوتے ہیں، آپ کو ان کی خدمت کرنی ہوتی ہے اور انہیں صاف کرنا ہوتا ہے تاکہ وہ اچھے لگیں، اور بدلے میں یہ آپ کو سواری دیتے ہیں۔ پیٹرو کی ٹانگ مئی میں ڈونباس کے علاقے میں ضائع ہو گئی تھی۔ ان کا کہنا ہے کہ انہیں اندرونی طور پر شدید چوٹیں آئیں، لیکن ڈاکٹروں نے معجزہ کیا۔ ڈونسک کے علاقے میں بخموت میں ڈاکٹروں نے مجھے بتایا کہ میں خوش قسمت ہوں، اگر مزید 20 منٹ خون بہتا تو وہ مجھے بچا نہیں سکتے تھے۔ اب میں 18 مئی کو اپنی دوسری سالگرہ کا دن سمجھتا ہوں۔ اگرچہ ان کے جسمانی زخم بھر رہے ہیں، مگر ان کے ذہنی گھاؤ ابھی بھی گہرے ہیں۔ یہاں ایک ماہر نفسیات اور ایک گھڑ سواری کے انسٹرکٹر سابقہ فوجیوں کی مدد کر رہے ہیں اور انہیں نئے تجربات کرنے کی ترغیب دے رہے ہیں۔ ایک گھڑ سوار گھوڑے اور گھڑ سواری کی تال کو محسوس کر سکتا ہے۔ وہ کاٹھی پر اپنا توازن قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے، تھوڑا سا آرام محسوس کرتا ہے۔ یہی وہ وقت ہے جب ہم کئی چیزوں پر بات کرنا شروع کر دیتے ہیں، جیسے کہ خاندانی مسائل، مستقبل کے منصوبے وغیرہ۔ گھڑ سواری کی انسٹرکٹر الیگزانڈرا خندوگینا اور ان کے شوہر نے، جو ایک سابق فوجی ہیں، 2018 میں سابق فوجیوں کے لیے گھڑ سواری کی کلاسیں منعقد کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہاں آنے والوں میں سے کئی اپنا کوئی نہ کوئی عضو کھو چکے ہیں۔ مجھے بحالی کا لفظ بالکل پسند نہیں ہے۔ بس آپ یہاں آئیں اور گھڑ سواری کر کے اچھا وقت گزاریں۔ بس یہاں آئیے اور ہم سے ملیے۔ میں اسے اس طرح دیکھتی ہوں۔ نتالیا اور الیگزانڈرا کی ملاقات یوکرین پر روس کے حملے سے پہلے ہوئی تھی۔
4 साल قबल नतालिया ने कीव व बलास्त के इलाके में एक तफरीही मरकज कायम किया, जहां डॉनबास के इलाके में साबिक फौजियों और अगले मोर्चों पर लड़ने वाले रजाकारों के साथ साथ बच्चों का भी खैर मकदम किया गया। 24 फरवरी के बाद जब ये गांव रूसी कब्जे में आ गया तो वो यहाँ से भाग गए। उनके 5 घोड़े पीछे रह गए, जिसमें से 4 बच गए, जिन्हें बाद में मुल्क के मगरबी हिस्से में मुंतकिल कर दिया गया। हमारे घोड़ों को भी PTSD है, क्योंकि उन्होंने धमाकों, भूख और दोबारा आबादकारी का तजर्बा किया है। शुरू में काम पर वापस आने के बारे में कुछ मोहतात थे। नतालिया और ओलेक्सांद्रा का कहना है कि मजरू घोड़े और मजरू फौजी एक दूसरे को समझते हैं। मुझे लगता है कि वो मेरे मिजाज और जहनी कैफियत को महसूस कर सकता है। मेरी टांगें नहीं हैं, लेकिन आज जब मैं घोड़े पर सवार था तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पास अब भी दोनों टांगें हैं। वो घोड़ा मेरी टांगें था। इस तरह इंसान और जानवरों दोनों को मदद मिलती है। ओमेलियान ओस्चुदलाइक के साथ नदीम याकूब, वॉइस ऑफ अमेरिका। अमेरिका में वबाई अमराज को कंट्रोल करने वाले इदारे CDC के आदादोशुमार के मुताबिक मुल्क में हर 44 में से एक बच्चा ऑटिज़म का शिकार है, जिसका मतलब है कि अमेरिका में 54 लाख अफराद इस बीमारी के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लड़कों में इसकी शरह लड़कियों से तकरीबन 4 गुना ज़्यादा है। आज आपको ऑटिज़म का शिकार एक ऐसे 21 साला नौजवान जो बेकर से मिलवाते हैं, जो आर्टिस्ट हैं और अपनी वालदा के साथ मिलकर अपनी बनाई हुई ड्राइंग्स फरोख्त करने का एक कामयाब कारोबार चलाते हैं। तो आज आप मिमी के बाग से कुछ पेंट करेंगे। लेकिन मुझे ये पूरा का पूरा तो नहीं करना। ठीक है, आप इसको शुरू कर सकते हैं। My name is Joe and I am 21 years old. मेरा नाम जो है और मैं 21 साल का हूँ। मैंने बहुत सारी अच्छी पेंटिंग्स बनाई हैं, जैसे जानवर और कीड़े मकोड़े और ये सब, और मैंने कुछ बैकग्राउंड पेंटिंग्स की हैं। शायद ये 2003 में था जब मैंने शुरू किया था। मैं उस वक्त प्री स्कूल में था, तब मैं वाकई बहुत छोटा था। I was in preschool then. I was really little. He was diagnosed with autism when he was just turning 4. जब वो 4 साल का था तो ऑटिज्म की तशखीस हुई थी। हमें इससे पहले भी कुछ शक तो था, फिर वो थोड़ा बड़ा हुआ और मिडिल स्कूल में उसे मिर्गी की तशखीस हुई, तो उसने ड्राइंग्स करनी शुरू की, ना सिर्फ मशगले के तौर पर बल्कि मेरे ख्याल से ये उसका अपनी हालत से मफाहमत का एक तरीका भी था। उसके जो एहसासात थे, शायद उनके इज़हार का एक तरीका। मुझे अभी यही लगता है कि वो ऐसा करता है। Cope a way to process maybe some feelings he was having. I still think he does that. When my friends and other adults, जब मेरे दोस्त और दूसरे बड़े मेरा आर्ट देखते हैं तो वो कहते हैं ज़बरदस्त जो। जब मैंने हाई स्कूल ख़त्म किया तो मैंने अपनी वेबसाइट शुरू की, जिसे अब आर्टफुली जो कहा जाता है। I had Joe home for about आर्टफुली जो शुरू करने से पहले जो 1 साल घर पर ही रहा। इस वक्त उसके पास तकरीबन 29-30 आइटम्स हैं, जिनमें से ज़्यादातर ऐसे हैं जो लोग अपनी मर्जी के मुताबिक बनवाने के लिए ऑर्डर करते हैं। वो मुझे मोमेजर कहता है। people love my flower picture. लोग मेरी बनाई हुई फूलों की तस्वीरों को पसंद करते हैं, और मैंने सूरजमुखी, गुलाब और दूसरे फूलों की बहुत सारी पेंटिंग्स की हैं। Other flowers. These are some pieces that he's already done. ये कुछ पेंटिंग्स हैं जो उसने पहले ही मुख्तलिफ साइज में बनाई हैं, बेरीज और एक खूबसूरत पौधा, और हमने इस साल वैलेंटाइंस पर कार्ड बनाए। और 2022 में जो ने ऑटिज्म की आगाही और कबूलियत के महीने के लिए तितली का एक लोगो बनाया था, और उसके साथ ही एक टी-शर्ट भी। लेकिन ये आज की पेंटिंग मेरे वालिदैन के बाग की है, जो उन्हें तोहफे में देना चाहता है। फायजा अलमसरी के साथ शहनाज अजीज, वॉइस ऑफ अमेरिका। हर साल दुनिया भर से कोपैमाद दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी K2 सर करने के अज़्म से पाकिस्तान आते हैं। हाल ही में पाकिस्तान में भी कोपैमाई में लोगों की दिलचस्पी बढ़ने लगी है। आज आपको मिलवाते हैं एक पाकिस्तानी कोपैमा से, जिनका ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान से है। इस बाहिम्मत खातून ने पाकिस्तान की तरफ से सबसे पहले 2 बुलंद तरीन चोटियाँ एवरेस्ट और K2 सर करने का एजाज़ हासिल किया। कोपैमाई समीना बेग के लिए क्या अहमियत रखती है, जानते हैं इस्लामाबाद से वॉइस ऑफ अमेरिका के नज़रुल इस्लाम की इस रिपोर्ट में। समीना बेग का ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान के दूर अफ्तादा इलाके शिमशाल से है। 2013 में दुनिया की बुलंद तरीन चोटी एवरेस्ट सर करने के बाद उनकी नजरें K2 पर मरकूज हो गईं। 2015 और 2021 की नाकाम कोशिशों के बाद बिलाखिर इस साल 22 जुलाई को समीना ने ये चोटी सर करने वालों की फहरिस्त में अपना नाम दर्ज कर डाला।
میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ دونوں چوٹیوں پہ پاکستان کا پرچم لہرانے والی پہلی پاکستانی خاتون ہوں. تو K2 it was my dream since childhood اور فائنلی سمٹ کیا اس سال. تو یقیناً بہت بہت بڑی اچیومنٹ ہے کیونکہ K2 ایک تو بہت خطرناک پہاڑ ہے. رواں سال پاکستان میں کوہ پیمائی سیاحت کے حوالے سے ایک ریکارڈ سال رہا ہے، خاص طور سے جس روز سمینہ نے چوٹی سر کی 100 سے زائد کوہ پیماؤں نے K2 کو سر کیا. سمینہ بیگ کا کہنا ہے سیفٹی کے لحاظ سے ان سمیت تمام کوہ پیماؤں کے لیے بہت ہی خطرناک دن تھا. As a mountaineer it was very good, but at the same time again it was very very risky. اور ایک روپ پہ اتنے سارے لوگ کلائم کر رہے اور جو راک فال کی چانسز تھے وہ زیادہ ہو گئے تھے. اور اگین جب ہم باٹل نیک کراس کر رہے تھے تو آئی واز کانسٹنٹلی تھنکنگ اباؤٹ کہ اگر خدا نہ خواستہ اگر اس روپ کو کچھ ہو گیا تو اتنے سارے لوگ ہیں ایک روپ پہ تو کیا ہوگا. سمینہ بیگ کا کہنا ہے کہ 2 دفعہ کی ناکامی کے بعد اس دفعہ وہ کافی پرجوش تھیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ یوں وہ آگے بڑھ رہی تھیں نروس بھی ہو رہی تھیں. میں کیمپ 4 پہنچی تو آئی واز ویری ایموشنل. میں نے ویڈیو بھی بنائی ہے کیمپ 4 پہنچ کے. We reached Camp 4 at 3 o'clock. I am super happy, super emotional. پاکستان کا جب پرچم میں نے ہاتھ میں لیا تھا تو دیٹ واز the most proudest moment and also very emotional moment for me because this mountain meant the world to me. اور فائنلی سمٹ کرنا اور اپنے ملک کو ریپرزینٹ کرنا، اپنے ملک کی خواتین کو ریپرزینٹ کرنا یقیناً بہت بہت خوشی کا مومنٹ تھا میرے لیے. پاکستان میں گزشتہ چند سالوں میں کوہ پیمائی کا رجحان تیزی سے بڑھ رہا ہے. سمینہ بیگ کا کہنا ہے کہ اس کی بنیادی وجہ آگاہی، جدید آلات اور کمرشلائزیشن بھی ہے. کئی کمپنیاں اب ضروری آلات اور ساز سامان فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ کیمپس تک پہنچانے اور ہائی الٹیچیوڈ پورٹرز کوہ پیماؤں کی مدد کرتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ جب ہم نے اسٹارٹ کیا تھا اگین ویری فیو پیپل یوز ٹو گو دیئر اینڈ ہم نے ڈاکومنٹریز بنانا شروع کیے اور پھر تھرو سوشل میڈیا ہم نے پروموٹ کیے. پھر اگین ہمارا جو ایوریسٹ ایکسپیڈیشن تھا دیٹ واز فار جینڈر ایکوالٹی اینڈ ویمن امپاورمنٹ اینڈ پروموشن آف اسپورٹس ان پاکستان، کلائمبنگ اینڈ آؤٹ ڈور اسپورٹس، ونٹر اسپورٹس. تو اس سے بھی زیادہ لوگوں کو پتہ چلنا شروع ہو گیا، اسپیشلی وومن. جس طرح سے خواتین بڑھ چڑھ کے آ رہی ہے اسپورٹس میں، اٹس ونڈرفل اینڈ آئی فیل سو ہیپی کہ دیر آر مور سمینہ بیگ ناؤ ان دس اسپورٹ. اس وقت 1/3 پاکستان کو سیلاب کی تباہ کاریوں کا سامنا ہے. سمینہ بیگ کا کہنا ہے کہ ماحولیاتی آلودگی کا اثر گلیشیئر اور پہاڑوں پر بھی پڑا ہے. ان کے مطابق K2 پر برف کی مقدار بہت کم ہو گئی ہے، جس کے بعد پتھروں اور چٹانوں کے پھسلنے میں بہت اضافہ ہوا ہے. ان کے مطابق بدقسمتی سے زیادہ تر کوہ پیما اپنے ساتھ لے جانے والا سامان پہاڑوں پر چھوڑ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے K2 اور گردنواں میں ماحول بہت زیادہ آلودہ ہو گیا ہے. انہوں نے خبردار کیا کہ اگر ان مہمات کے دوران پہاڑوں پر کچرا چھوڑنے کے رجحان اور ماحولیاتی آلودگی کے مسئلے سے نہ نمٹا گیا تو آنے والے وقتوں میں پتھروں کے سرکنے اور گرنے کے باعث کوہ پیماؤں کے لیے چوٹیاں سر کرنا ایک خواب ہی رہ جائے گا. نظر الاسلام، وائس آف امریکہ، اسلام آباد. اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی. facebook.com/VOA Urdu، یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے VOA Urdu کے نام سے، اور ٹویٹر انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @VOA Urdu. اب تک کے لیے اتنا ہی. ہیو اے گریٹ ویکینڈ. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.